جمعے کے دن سورہ کہف کس ٹائم پڑھنا چاہیے؟ جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کے بعد؟ دیکھیے سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کے بہت ساری فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک اس کا ایک جانور بندھا ہوا تھا نا، وہ بدکنے لگا۔ تو اس شخص نے اس جانور کی طرف دیکھا، اس کو بدکتا ہوا، تو اس کی نگاہ آسمان کی طرف پڑی تو ایک بادل تھا نا، وہ بادل نے اس کے اوپر سائبان بنایا ہوا تھا، یعنی بادل نے اس انسان کو، سورہ کہف کو پڑھنے والے کو اپنے اندر سمیٹا ہوا تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بادل اس کے اوپر ہے۔ تو اس شخص نے پورا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات پچھلے دن سورہ کہف کو پڑھ رہا تھا تو اچانک میرا جانور بدکنے لگا اور میں نے دیکھا کہ بادل نے میرے اوپر سائبان سا بنا رکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تم پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے، تمہارے اوپر سکینہ اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں سورہ کہف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک، یعنی بیت اللہ تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کریں نا تو کعبے تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمارے اور کعبے کے درمیان سارے نور سے اس پورے خلا کو منور فرما دیتا ہے۔ دوسری ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ یعنی کہ آج اگزامپل جمعہ تھا، ہم نے سورہ کہف کو پڑھا، پھر اگلے جمعے تک ہمارے لیے وہ ایک ہفتہ نور والا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کو ایسے ہی پڑھے جیسے وہ اتاری گئی، یعنی ترتیل کے ساتھ، یعنی گھسیٹم گھساٹ بس جیسا آیا ویسا پڑھ لیا، نہیں، ترتیل کے ساتھ، بڑی اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھے انداز میں بندہ پڑھے تو پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس طرح سورہ کہف کو پڑھے نا جمعے کے دن کہ جس طرح سے وہ نازل ہوئی ہے، تو اگر اس کے زمانے میں دجال بھی آ جائے نا تو وہ دجال بھی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ کہف کو پڑھنے کی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی یعنی شروعات کی 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لیں پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ تو بہت بڑی فضیلتیں ہیں سورہ کہف کے پڑھنے کی، لیکن عام طور سے تو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ یہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم جمعے سے پہلے سورہ کہف کو پڑھیں یا ہم جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں۔ دیکھیے ایک آدھ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شب جمعہ میں اس کو پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ شب جمعہ میں اس کو پڑھے نا تو ایک ہفتہ اس کے لیے منور کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے نور ہی نور ہو جاتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ شب جمعہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جمعے کی نماز ابھی نہیں آئی تھی، جمعے کے دن شروع ہونے سے پہلے کی جو رات تھی، یعنی جمعرات کا دن گزر گیا، اس کے بعد جو رات آئی وہ کہلاتی ہے شب جمعہ۔ وہ شب جمعہ ہوئی تو اس رات میں اگر بندہ پڑھ لے، شب جمعہ میں پڑھ لے یا وہ جمعے سے پہلے پڑھ لے، بہرحال جمعے سے پہلے تک پڑھ لے بہتر ہے، کیونکہ شب جمعہ کے متعلق حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، شب جمعہ میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر بندہ جمعے سے پہلے سے لے کر شب جمعہ تک کسی ٹائم پڑھ لے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو جمعے کے بعد بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، جمعے کی شام تک جو پورا دن جمعے کا رہتا ہے اس میں کسی بھی ٹائم پڑھ لے، لیکن افضل یہی ہے یا تو شب جمعہ میں پڑھے یا پھر وہ جمعے کی نماز سے پہلے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔